ایک بہت پیاری حدیث ہے کہ اللہ کے وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کچھ سوال کا جو ہے پوچھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا، اے اللہ تعالیٰ تو ادنا جنتی کو تو کیا دینے والا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کا بھی بہترین انداز میں اور بہترین جواب تھا۔ جواب یہ تھا کہ جب ادنا انسان پلسرات کو جو ہے بہت مشکل سے، بہت تکلیف کے ساتھ جو ہے گرتے پڑتے اگر پہنچے گا، تو انسان جو ہوتا ہے جب پلسرات کو پار کر جائے گا تو ایک سایہ دار پھلدار پھولدار جو ہوتا ہے ایک پیڑ کو دیکھے گا، اور وہ انسان آرزو کرے گا کہ جو ہوتا ہے ہم اس درخت کے پاس چلے جاتے اور آرام کرتے۔ تو گویا کہ وہ انسان جو ہوتا ہے اللہ کو پکار بیٹھے گا اور کہے گا، اللہ اس درخت کے بعد تو مجھے پہنچا دے، میں اس کے علاوہ تجھ سے کوئی سی چیز کا مطالبہ نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اس کے بعد تو کسی اور چیز کا تو مطالبہ نہ کرے گا، تو وہ انسان وعدہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے کہے ہوئے باتوں پہ اللہ تعالیٰ اس درخت تک پہنچا دے گا، اور وہ انسان کچھ دیر آرام کرنے کے بعد ایک اور درخت جو تھا اس سے بھی جو پھلدار اور پھولدار اور سایہ دار ہوگا، تو اس درخت کو کے پاس جانے کی پھر سے اس کو آرزو ہوگی، اور وہ انسان چاہے گا کہ اس درخت کے پاس سے چھوڑ کر کے اس درخت کے پاس چلے جائیں۔ تو وہ انسان پھر اللہ کو پکارے گا اور اللہ کے سامنے اپنے آرزوؤں کو پیش کرے گا اور کہے گا، اللہ اس درخت کے پاس تو مجھے پہنچا دے، اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا، اے بندہ تو نے وعدہ نہ کیا تھا؟ تو وہ انسان کہے گا، اے اللہ اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ تو وہ انسان جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس انسان کو جو ہوتا ہے اس درخت تک پاس پہنچا دے گا، اور وہ انسان جو ہوتا ہے کچھ دیر وہاں پہ آرام کرے گا، اور پھر ایک اور نیا درخت جو اس دونوں درخت سے زیادہ جو ہوتا ہے پھلدار پھولدار اور سایہ دار ہوگا، پھر وہ انسان اللہ کو پکار بیٹھے گا اور پھر وہی بات کہے گا، اللہ اس درخت کے پاس پہنچا دے، اور اللہ تعالیٰ کہے گا، اے بندے تو نے وعدہ نہ کیا تھا؟ حتیٰ کہ وہ انسان پھر یہی بات کہے گا، اے اللہ جو تھا اس کے علاوہ نہیں چاہیے، بس اس درخت کے پاس تو مجھے پہنچا دے۔ تو حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس درخت کے پاس بھی اس کو پہنچا دے گا، اور پھر وہ اس درخت کے پاس پہنچانے کے بعد وہ انسان جنت کو دیکھ لے گا۔ جب وہ انسان جنت کو دیکھ لے گا تو اس کی آرزو اور بڑھ جائے گی کہ ہم بھی جنت میں جو ہوتا ہے داخل ہو جاتے۔ تو پھر وہ انسان جو ہوتا ہے اللہ کو پکار بیٹھے گا اور کہے گا، اللہ اس جنت میں جو ہوتا ہے مجھے داخل کر دے، اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا، تو نے وعدہ نہ کیا تھا؟ تو وہ انسان تو جلد باز انسان ہے نا، تو ہر چیز جو ہوتا ہے جلدی والی چیز کو پسند کرتا ہے، اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ تو انسان جو ہوتا ہے جب اللہ سے مطالبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ کہے گا، ٹھیک ہے جا تو جنت میں داخل ہو جا۔ جب وہ انسان جائے گا تو وہ گویا کی جو ہوتا ہے اس جنت میں اس کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں ہوگا۔ تو وہ انسان اللہ کو پکار بیٹھے گا اور کہے گا، اللہ تو نے تو جنت میں جانے کے لیے مجھے کہا، مگر جنت میں میرے لیے تو جگہ ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ دنیا ایسی 10 جنتیں جو ہوتا ہے تم اس جنت کا تم بادشاہ ہو۔ یعنی اللہ جو دنیا اتنی بڑی چیز، آج انسان جو ہوتا ہے دنیا میں اگر 10 دھور بھی، اگر 1 دھور بھی اگر جو ہوتا ہے زمین ہو جاتا ہے تو اپنے آپ کو ایک راجہ اور جو ہوتا ہے بہت پیسے والا سمجھتا ہے، جبکہ وہ انسان جو ہوتا ہے دنیا ایسی جو ہوتا ہے جنت جو ہوتا ہے 10 جنت اللہ تعالیٰ اس کو دے دے گا اور اس کا مالک ہو جائے گا۔ اور اتنا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کا انعام یہ ہوگا کہ وہ انسان سے اللہ تعالیٰ کہے گا کہ مانگ جو تو مانگتا ہے۔ اور دنیا کی تو معاملات یہ ہے کہ آج 1 گاڑی ہو جائے تو انسان چاہتا ہے کہ 10 گاڑیاں ہو جائے، 1 مکان ہے تو چاہتا ہے کہ 10 مکان ہو جائے، اور وہ انسان جو ہوتا ہے اس آرزو کو جو ہوتا ہے کیسے جو ہوتا ہے چھوڑ سکتا تھا؟ تو وہ انسان حتیٰ کہ مانگنا اسٹارٹ کرے گا اور کہے گا، اللہ یہ دے دے یہ دے دے یہ دے، ہر چیز گنا گنا کے لے گا اور اللہ تعالیٰ دیتا رہے گا، حتیٰ کہ وہ انسان جو ہوتا ہے تھک جائے گا لینے سے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو یاد دلائے گا کہ فلاں چیز فلاں دنیا میں چیز تھی وہ تو اس کو نہیں چاہیے، تو انسان کہے گا، اللہ وہ بھی چاہیے۔ پھر اللہ گنا گنا کر کے وہ انسان کو دے گا، حتیٰ کہ انسان کو دیتے دیتے اللہ نہیں تھکے گا، اور انسان جو ہوتا ہے اپنے رب سے یہی الفاظ کہے گا، اللہ میں تجھ سے راضی ہو گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ دینے سے نہیں تھکا، اور انسان جو ہوتا ہے اس آرزو کو جو ہوتا ہے اپنے آرزو کو ختم کر دیتا ہے۔ یعنی اللہ اتنا نعمت دے گا۔ اللہ تعالیٰ جب اس نعمت کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام سے ذکر کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تو ادنا جنتی کو تو اتنا کچھ دینے والا ہے، تو اعلیٰ جنتی کو تو کیا دے گا؟
تو اللہ کا بھی بہترین جواب تھا، اور جواب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو اعلیٰ جنتی ہوگا اللہ تعالیٰ ایسی نعمت اس کو دے گا نہ کسی آنکھوں نے اس کو دیکھا ہوگا، نہ کانوں نے اس کو کوئی سنا ہوگا، اور نہ دل میں اس کا کسی کا خیال بھی آیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ایسی ایسی نعمتیں جوتا ہے ہمارے لیے جوتا ہے کر رکھا ہے۔ یعنی کہ اتنی بہترین جو جنت ہے جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا ہے، وہ نعمت جو تھا اللہ تعالیٰ نے جو ہے جنتی کے لیے رکھا ہے۔ تو انسان جو ہے جو دنیا کی حقیقت مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، تو انسان دن رات اس کے لیے محنت کر رہا ہے، اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دل میں اس کا خیال نہ آنکھوں میں اس کا جو تھا انسان نے دیکھا ہوگا نہ کانوں نے سنا ہوگا، ایسی ایسی نعمتیں جو جنت میں ہے، تو کیا انسان کو بنا محنت کے وہ سامان مل جائے گا؟ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے ہر وقت انسان کو چاہیے کہ اپنی جنت کو جو تھا پانے کے لیے جستجو اور ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے، اور جب تک یہ کوشش کامیاب نہ ہو جائے جد و جہد میں انسان کو لگے رہنا چاہیے، جب تک کہ زندگی ہماری دنیا میں باقی ہے، اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے جنت ہمارے سپرد کر دے، ہمارے نام لکھ دے، یہ آرزو ہونی چاہیے، یہ محنت ہونی چاہیے۔ اور اللہ سے ہم لوگ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جنت الفردوس عطا فرمائے اور صحابہ اور نبی کا جو تھا پڑوسی بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔